من فیح جہنم ان شدۃ الحر من فیح جہنم. جہنم کے جوش کی وجہ سے، جہنم کے جوش، جہنم کی آگ میں جوش اٹھتا ہے نا، تو اس کا اثر یہ ہے جہنم کے جوش کی وجہ سے. اور سردی کے اندر جو شدت ہوتی ہے وہ کس وجہ سے؟ زمہریر. جہنم کے دو طبقے ہیں، جو سردی کا طبقہ ہے جس میں بہت زیادہ سردی ہے اس کا نام کیا ہے؟ زمہریر یا کنا ہے. ہاں یہ جو سردی کے اندر جو شدت محسوس ہوتی ہے وہ زمہریر طبقے کی وجہ سے ہے، اس کا اثر ہے. اور بالمدینہ 87 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 7 رکعتیں پڑھی اور 8 رکعتیں پڑھی. 7 سے مراد کیا ہے؟ 7 سے مراد 7 اور 8، 7 اور 8 سے مراد یعنی مغرب اور عشاء ہے، اور 8 سے مراد سے کون سے ہوں گے؟ ظہر اور عصر. ان میں 4 رکھتے ہیں. اور ہمارے نزدیک یہ جمع سوری پر محمول ہے، ایک نماز کو آخر وقت میں پڑھنا اور دوسری نماز کو اول وقت میں پڑھنا. بعض ائمہ کے نزدیک ہے یہ ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ یعنی فی اللیلۃ المطر، ان کے ہاں یہ ہے جیسے بارش والا ہو تو پھر بھی یعنی جامع صلاتین کر سکتے ہیں. ہمارے نزدیک جمع سوری ہے. آگے ہاں پہلے جیم کے فتح کے ساتھ کیا معنی کریں گے اس کا؟ ہاں مشقت ہے. مشقت مخالف ہوتا ہے یا مشقت ہوتا ہے؟ مشقت ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ولی محبت کے مقابلے سے مشقت ہے. خیر تو مشقت بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. شوگر کی وجہ سے کچھ مربع بیٹھتا ہوں تو بھی معاف فرمائے. تو معنی آگے پہلے معنی کریں گے. فَغَطَّنِي کیا تھا؟ فَأَخَذَنِي کہ حضرت نبی علیہ السلام نے مجھے لیا، مجھے پکڑا. اور آگے فَغَطَّنِي پھر مجھے زور سے دبایا، زور سے بھینچا، یہاں تک کہ میری مشقت انتہا کو پہنچ گئی. الجہد میری مشقت انتہا کو پہنچ گئی، یعنی اس سے زیادہ مشقت میری برداشت سے باہر تھی. اور دوسرا معنی کیا معنی؟ میری طاقت انتہا کو پہنچ گئی، یعنی اس سے زیادہ تحمل کی طاقت نہ تھی، یعنی اس سے زیادہ تحمل کی برداشت کی طاقت نہ تھی. اور اگر دال پر فتح پڑھے جہدہ وہی جائے، پھر کیا معنی ہوگا؟ مجھے حجیب اسلام نے دبایا، بھینچا، دبایا، یہاں تک کہ
جبریل علیہ السلام میری طرف سے مشقت کی انتہا کو پہنچ گئے، یعنی خود ان کو بھی مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ہاں پھر کیا معنی ہوگا؟ ہاں میری طرف سے طاقت کی انتہا کو پہنچ گئے، یعنی مجھے دبایا ہے جبریل علیہ السلام نے، یہاں تک کہ میری طرف سے جبریل علیہ السلام میری طرف سے طاقت کی انتہا کو پہنچ گئے۔ کیا مطلب؟ یعنی اتنا زور سے دبایا کہ وہ خود پسینہ پسینہ ہو گیا۔ ہم انتہا قرار کیا تھا نا، یہ 3 دفعہ دبانا کیوں؟ پہلی دفعہ دبانا کس لیے تھا؟ دنیا سے اعراض کی خاطر۔ دوسری مرتبہ دبانا توجہ الوحی کے لیے، اور تیسری مرتبہ دبانا ہاں جزاک اللہ مناسبت۔ حضرت شاہ ابوالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمانے لگے کہ یہ 3 مرتبہ دبانا یہ 3 نسبتوں کے القاء کے لیے ہے۔ 3 نسبتوں کے القاء کے لیے۔ یاد رکھنا کہ یہ نسبت یہ 4 قسم پر ہے۔ ایک ہے نسبت انعکاسی، ایک نسبت القائی، اور ایک ہے نسبت اصلاحی، اور ایک نسبت اتحادی۔ کتنی؟ 4 قسمیں ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ ایک نسبت انعکاسی۔ نسبت انعکاسی کہ شیخ اپنے منور قلب کے ذریعے مرید کے قلب کے اوپر روشنی ڈالے، عکس ڈالے، یعنی شیخ اپنے مرید کے دل پر، شیخ اپنے منور قلب سے مرید کے دل کے اوپر عکس ڈالے۔ اب آپ دیکھ لیں، شیشہ ہے نا، شیشہ، اب یعنی شیشے میں تو کوئی روشنی نہیں ہے شیشے میں، لیکن اگر شیشے کو آپ سورج کے سامنے کر دیں گے تو وہ سورج کی روشنی ہے وہ شیشے کے اندر آ جائے گی، اس کا عکس آ جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے بچے ہیں کھیلتے ہیں وہ سورج کے سامنے کر کر پھر وہ اس کو دائیں میں ہلاتے ہیں، اور کبھی روشنی جا رہی کبھی روشنی جا رہی ہے، وہ سورج کی روشنی کا عکس وہ شیشے کے اندر آ جائے گا۔ ایک ہے نسبت اصلاحی، یعنی نسبت پہلی کون نسبت انعکاسی کہ شیخ اپنے منور کا، شیخ کا دل منور ہوتا ہے وہ اپنے منور قلب سے اپنے مرید کے دل کے اوپر، اپنے مریدین کے دل کے اوپر عکس ڈالیں، لہٰذا جب اس کا عکس پہنچے گا تو ان کے دل میں بھی نورانیت پیدا ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ شیشہ اگر سورج کے سامنے ہو تو اس میں روشنی آئے گی، اور سورج سے اگر آگے پیچھے کر دیں گے تو پھر اس میں روشنی نہیں ہوگی۔ اگر ہے یہ کمزور ہے، یہ نسبت انعکاسی کمزور۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی مجلس میں خوشبو لا کر آئے، اب جب تک وہ مجلس سے موجود ہے، مجلس والے حضرات اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کی خوشبو سے دل و دماغ معطر ہو رہے ہیں، لیکن جیسے وہ آدمی چلا جاتا ہے تو وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ تو بھائی کی بات ذہن میں آ گئی ہیں۔ تو نسبت انعکاسی کسے کہتے ہیں؟
کوئی شیخ اپنے ہاں اپنے دل کے یہ کمزور ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے بزرگ حضرات ہیں جب ان کی مجلس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو بہرحال ایک نورانیت محسوس ہوتی ہے. سب کے قلوب کے اوپر ایک نورانیت محسوس ہوتی ہے اپنے بزرگوں کی رحمت اللہ یہاں بھی. نیک مجالس حیفان صاحب برکت ہے الحمدللہ. نسبت انعکاسی شیخ اپنے منور دل سے اپنے منور قلب سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے مجاہدات کی برکت سے جو اپنے دل کو انہوں نے منور روشن کر رکھا ہوتا ہے اس کا عکس اپنے مرید یا اپنے مریدین کے دل کے اوپر ڈالے گا. یہ ہے نسبت القائی نسبت انعکاسی. اور ایک ہے نسبت القائی. جب مرید کا اپنے شیخ سے تعلق بڑھتا ہے کہ شیخ اپنے مرید کو جو اذکار اور اشعار ہیں جو ذکر والا تلقین کرتے ہیں یا کوئی شعر والا بتلاتے ہیں شعر کہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے نفل پڑھنے ہیں فلاں عمل کرنا ہے یا کرنا بتلاتے ہیں ساتھ ساتھ. ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں. کہتے ہیں شیخ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں. ہر ایک کو ایک ہی نسخے پر نہیں چلاتے وہ ہر ایک کے موقع محل کی مناسبت سے ان کی مصروفیات کے اعتبار سے پھر وہ تجویز کرتے ہیں. جیسے میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے فرمانے لگے کہ میرے حضرت جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مجھے 12 تسبیح کی جگہ پر 500 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر بتلایا. بس 500 مرتبہ. حالانکہ ہمارے بعض مشائخ 12 تسبیح آتے ہیں. کلمہ طیبہ کا ذکر 500 مرتبہ کر دیا کریں. باقی 12 تسبیح 12 تسبیحات ہیں 12 تسبیحات الحمدللہ اتنی ہمت ہو کر لیا کریں. تقریباً یہی ہے اس میں تعداد کے ساتھ لا الہ الا اللہ ہے پھر الا اللہ ہے پھر اللہ ہے. یہی 12 کلمات ہیں سب اس میں. تو ہر فرمانے لگے مجھے ہر مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے 12 تسبیح کی جگہ پر 500 مرتبہ کلمہ طیبہ کر کے بتلایا. آگے حضرت نے بعد اپنے متعلقین کو بتلایا کہ آپ 500 مرتبہ کر لیں. ان کو یہ بھی زیادہ محسوس ہوا تو میں تم 400 مرتبہ کر لو 300 مرتبہ کر لو 200 مرتبہ کر لو 100 مرتبہ کر لو 20 مرتبہ کر لو کرو سجدہ کرنا. اللہ پاک کا نام جتنا بھی لیا جائے برکت برکت الحمدللہ. تو نسبت القائی کا مطلب یہ ہے نسبت القائی کہ جب مرید کا اپنے شیخ سے تعلق بڑھتا ہے اور وہ اذکار اور شعر بتلاتا ہے ذکر و شعر بتلاتا ہے کہ یہ ذکر کریں آپ آگے ہم اور یہ عمل کریں یا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو ذکر و شعر کی برکت سے کہ جب مرید کیا کہتے ہیں
جب مرید کا اپنے شیخ سے تعلق بڑھتا ہے اور وہ اس کو ذکر اور شغل بتلاتا ہے اور ان پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے، تو یہ ایسا ہے جیسا کہ شیخ نے اپنے مرید کے دل میں چراغ کو روشن کر دیا ہے۔ ایسا ہے جیسے شیخ نے اپنے مرید کے دل میں چراغ کو روشن کر دی ہے، بتی جلا دی ہے۔ اب یہ چراغ جلتا رہتا ہے جب تک معصیت کی آندھی، گناہ کی آندھی اس کو بجھا نہ دیا کرنا ہے۔ ہاں، بعض دفعہ گناہ ہوتے ہیں، ایسے گناہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر وہ نور ہے نا بجھ جاتا ہے نا۔ لاہور رحمۃ اللہ علیہ لکھن جاری میں، یہ ہم نے لاہور میں غالباً ایک بازار میں سے ایک صاحب گزرے، انہوں نے لاہور رحمۃ اللہ علیہ خود بتلایا کہ میں جب اللہ اللہ کرتا تھا تو بس آگے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان سے ایک نور اتر رہا ہے اور میرے سینے میں داخل ہو رہا ہے، یوں محسوس ہوتا تھا۔ کہیں بازار میں راستے میں لگتا ہے ایسے قصد نظر کسی پر پڑ گئی، قصداً کسی اور پر نظر پڑ گئی، بس وہ نظر پڑنی تھی، کہتے ہیں بس وہ جو نور تھا نا بجھ گیا ہوا ہے۔ بات تو ایسا باقی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہو جاتی ہے غلطی، لیکن اللہ سے فوراً توبہ کر لیں کہ وہ خود انہوں نے بتایا کہ بس وہ بد نظری کی وجہ سے بس وہ جو نور کہ روشنی آتی تھی اوپر سے وہ ختم ہو گئی، بجھ گئی ہوگی۔ کہ جب مرید اپنے شیخ سے تعلق قائم کرتا ہے اور وہ اس کو ذکر اور شعور بتلاتا ہے، یعنی ذکر بتلاتا ہے اور کچھ اعمال کرنے کے لیے بتلاتا ہے، تو اس تعلق کی وجہ سے یہ تعلق، یعنی جب یہ تعلق بڑھتا ہے تو یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ شیخ نے اپنے مرید کے دل میں چراغ کو روشن کر دیا ہے، بتی جلا دی ہے آپ نے، تو یہ چراغ جلتا رہتا ہے جب تک معصیت کی آندھی اس کو بجھا نہ دیا کرنا۔ اور ایک ہے نسبت اصلاحی، تیسری یہ اس سے قوی ہے، اور جب مرید کا اپنے شیخ سے مزید تعلق بڑھتا ہے، وہ ذکر و شغل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، مزید اس میں ترقی کرتا آگے بڑھتا ہے، تو پھر ایسے ہے پھر مرید کی حالت ایسی کہ شیخ کا قلب، شیخ کا دل جو معرفت کا سمندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سمندر ہوتا ہے، گویا کہ اس نے شیخ کے قلب سے جو معرفت کا سمندر ہے اس سے نہر نکال لی اپنے لیے، نہر نکال لی، یعنی فیض کی ایک نہر نکال لی اپنے لیے۔ نسبت اصلاحی کہ جب تعلق یہ ایسے یہ ترقی حاصل ہے کہ جب شیخ سے تعلق، اپنے شیخ سے تعلق بڑھتا ہے اور وہ ذکر اور شغل کی تلقین کرتا ہے کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کریں اور یہ عمل کریں، آپ ہم نفل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نیک اعمال کریں، تو جب اپنے شیخ سے تعلق بڑھتا ہے، شیخ ان کو ذکر اور شغل کی تلقین کرتا ہے، تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ شیخ کا پھر مرید کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ شیخ کا قلب جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سمندر ہے اس سے گویا کہ اس نے نہر نکال لی، اپنے لیے فیض کی نہر نکال لی، یعنی فیض بڑھ جاتا ہے الحمدللہ۔ وہی تو بات ہے آگے، ہاں 4 3 اور چوتھی نسبت اتحادی، نسبت اتحادی
کہ مرید کو اپنے شیخ سے نسبت اتحادی حاصل ہو جائے، یعنی جو مضمون شیخ کے دل میں وارد ہو رہی ہے وہی مرید کے دل میں وارد ہو جا کرنا، یعنی نسبت اتحادی جا کر کہ جو مضمون شیخ کے دل میں آ رہا ہے وہی مرید کے دل میں جا کرنا۔ یہ نسبت اتحادیہ کا نام۔ یہ نسبت اتحادی پر ایک واقعہ ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالی یہ حضرت مجدد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے یاد رکھنا، اور حضرت مجدد الحسینی جو 11ویں صدی کے مجدد تھے ان کا یہ شیخ تھے حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور شیخ اپنے یعنی مرید حضرت خواجہ صاحب حضرت مجدد صاحب حضرت مجدد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ ولایت کے ایسے آفتاب ہیں، یہ ولایت کے ایسے آفتاب ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں ستارے ان کی روشنی میں گم ہو جائیں۔ یہ شیخ اپنے خلیفہ اور اپنے مرید کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ ولایت کے ایسے آفتاب ہیں کہ ہم جیسے ولایت کے ایسے آفتاب ہیں کہ ان کی روشنی میں ہم جیسے ہزاروں ستارے گم ہو جائیں۔ بہر یہ مقام مجدد صاحب کا اور ان کے شیخ ہی ایک ان کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے گھر پر نے ایک دفعہ مہمان آئے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کھانے کے لیے اب مہمان آ جائیں تو بندے کی چاہت ہوتی ہے میں اپنے مہمانہ کچھ نہ کچھ اکرام کروں جا کر۔ حدیث میں بھی آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ میں کئی دفعہ تھکا ہوتا ہوں، باہر سے کوئی مہمان آ جائیں دروازہ کھڑا دیں تو پھر اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخر کے دن پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، ان سے محبت سے پیش آئے، خندہ پسائے، مہمان کسی کے بھی ہوں آگے تو ان سے محبت سے ملے، الحمدللہ پوچھ رہے ہیں بے رخی کا مظاہرہ نہ کیا کریں، کوئی مہمان آ جائے کوئی اندازہ ہو تو مہمان ہم بیچارے باہر سے آئے ہیں آگے ان سے معلوم کر لیا، خرید معلوم کر لیا کرنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الحمدللہ دعا مل جاتی ہے الحمدللہ۔ تو گھر میں مہمان آئے، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں، اب ہر گھر میں پریشانی کی وجہ سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ نان بائی کسے کہتے ہیں؟ نان بائی جو روٹی بنانے والے کہتے ہیں، ہاں ایک نان بائی قریب نان بائی رہتا تھا، ان کو معلوم ہو گیا تو اس نے فوراً بس گھر میں کھانا تیار کیا اور ہر کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ بڑے خوش ہوئے کہ بڑے اچھے موقع پر آپ نے کھانا بھیج دیا۔ حضرت نے پھر خوش اور فرمایا آپ مانگو، کیا مانگنا ہے آپ نے، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا آپ کیا مانگنا ہے؟ وہ آگے سے کہیں گے آپ دعا کریں کہ میں آپ کی طرح ہو جاؤں، میں آپ کی طرح ہو جاؤں، میں آپ کی طرح ہو جاؤں۔ تو نے کہا یہ چیز نہ مانگیں، یہ آپ کو مشکل نہ پیش آئے، لیکن اس نے اصرار کیا کہ نہیں مجھے بس میں آپ کی طرح ہو جاؤں، میری خواہش یہ ہے۔ اور کمرے میں حجرے میں لے گئے اور وہاں پر حضرت نے توجہ ڈالی، ان پر توجہ ڈالی۔
اور توجہ ڈالیں بس وہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ قوت بیٹا توجہ ڈالی تم جزاک اللہ بیٹا کھانا پیا چلو ٹھیک کھانا ساتھ ساتھ ہضم بھی کرتے رہتے نا چلتے پھرتے ادھر میں نماز پڑھ رہا میں کل رکوع میں گیا تو چاول یاد آ گیا رکوع چھوڑ کر پھر چاول کھانے چلے گئے دو چالو ملا کر پھر سجدے میں چلا گیا پھر سجدے میں چاول یاد آ گیا پھر قبول فرمایا بیٹا جزاک اللہ میرے بیٹا اللہ خوش رکھے الحمدللہ بچے کی تعریف یہ ہے جو ٹکے نہیں آ کر بچے کی تعریف بس چلتے رہتے ہیں واہ جزاک اللہ جنت میں بچے ہوں گے نا وہ یطوف علیہم ولدان مخلدون بس وہ اہل جنت پر چکر لگائیں گے گھومیں گے پھریں گے اگر اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا جب آپ ان کو دیکھیں گے یوں محسوس ہوگا جیسے بکھرے ہوئے موتی ایسے اللہ تعالیٰ وہ ہر لے گئے حجرے میں ان کے پر توجہ ڈالی بس تو بعض دفعہ توجہ کی وجہ سے وہ صورت تک متحد ہو جاتی ہے صورت تک جا کر یہ تو ہے نسبت اتحادی کہ جو مضمون جو خیر کی بات شیخ کے دل میں آئے وہی مضمون مرید کے دل میں آئے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ توجہ کی برکت سے یعنی شیخ اور مرید کی صورت بھی متحد ہو جاتی ہے میرے کو جو توجہ ڈالی تو بالکل وہ ایک جیسی شکل بن گئی لیکن یہ ہے کہ وہ ہر کی توجہ کو برداشت نہیں کر سکا جا کرنا غالباً 3 دن زندہ رہا اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا یہ ہوتی ہے بعض ہر یعنی کبھی کبھی بزرگوں کی توجہات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربان ہمارے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب کہنے لگا میری طرف توجہ فرمائے میری طرف توجہ فرمائے ارے فرمانے لگا میں توجہ کرتا ہوں تم بھی توجہ کرو میری طرف توجہ فرمائے فرمانے لگا میں توجہ کرتا ہوں تم بھی توجہ کرو بس یہ ہے کہ تم بھی ذرا آگے اپنے ہمت سے کام لو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو لیکن تو بہرحال یہ نسبت کون سے کتنی قسمیں ہو گئی 4 قسمیں ہو گئی پہلی کون سی تھی نکاسی کا مطلب کیا ہے دوسری تعریف میں نے کر دی شیخ اپنے منور قلب کے ذریعے اپنے مرید کے دل کے اوپر عکس ڈالے ہیں جب عکس ڈالے گا تو اس کا دل بھی منور ہو جائے گا لیکن اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی خوشبو لا کر آئے جب تک وہ مجلس کے اندر موجود ہے تو خوشبو آ رہی ہے جب وہ چلا جائے گا تو خوشبو ختم ہو جائے گی یعنی یہ کمزور نسبت ہے یہ اور دوسری نسبت القائی ہے جب مرید اپنے شیخ سے تعلق قائم کرتا ہے جب مرید کا شیخ سے تعلق بڑھتا ہے اور وہ ذکر و شغل ہے ذکر کی تلقین کرتا ہے کچھ اور اعمال بتلاتا ہے تو پھر مرید کی حالت ایسی ہو جاتی ہے گویا کہ شیخ نے اپنے مرید کے قلب میں دل میں ایک چراغ روشن کر دیا ہے عجیب بات ہے کیا رکھے میں جب نسبت القائی
القائی کا مطلب کیا ہے کہ جب مرید اپنے شیخ سے تعلق قائم کرتا ہے، اس کو ذکر و شغل کی تلقین کرتا ہے آگے ہاں یہ پھر مرید کی حالت ایسی ہو جاتی ہے گویا کہ شیخ نے اپنے مرید کے دل میں چراغ کو روشن کر دیا ہے، ایک بتی جلا دی ہے. ساری بات ہے ہمیں ہاں اب یہ چراغ جلتا رہتا ہے جب تک معصیت کی آندھی اس کو بجھایا نہیں جاتا ہے. اور تیسری حسب اصلاحی، جب مرید اپنے شیخ سے مزید تعلق قائم کرتا ہے ذکر و شغل کی برکت سے، تو پھر مرید کی حالت ایسی ہو جاتی ہے گویا کہ شیخ کا قلب جو معرفت کا سمندر ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سمندر ہے، اس سے گویا کہ مرید نے ایک نہر نکال لی، فیض کی ایک نہر نکال لیا اپنا. اور جو نہر ہے نہر یہ معمولی تنکے سے بند نہیں ہوتی ہے، معمولی تنکے سے بند نہیں ہوتی. ہاں کوئی بڑا پتھر آ جائے ہاں تو پھر اس کے یعنی کوئی نہر ہے نالا ہے اس کے بند ہونے کا اندیشہ ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ اسی طرح یہ فیض کا سلسلہ یہ بند نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی بڑا گناہ کر لے، کبیرہ گناہ کر لے، پھر فیض کے بند ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. لیکن اگر توبہ کر لے تو پھر وہ دروازہ کھل جاتا ہے. جیسے نہر ہے، نہر کے اوپر پتھر لگا دیں تو بند ہو جائے گی، لیکن اگر وہ پتھر کو کھول دیں، ہٹا دیں تو پھر پانی جاری ہو جاتا ہے. ایسے یہاں پر بھی ہے کہ اگر کوئی گناہ کی وجہ سے کوئی بند لگ گیا ہے، اگر توبہ کر لے تو پھر اللہ پاک اس بند کو کھول دیتے ہیں پھر دوبارہ الحمدللہ. اور چوتھی نسبت اتحادی، کیا معنی کہ شیخ اور مرید کی نسبت متحد ہو جائے کہ جو مضمون شیخ کے دل میں آ رہا ہے وہی بعض دفعہ نسبت اتحادی کی وجہ سے آگے صورت تک متحد ہو جاتی ہے. صورت تک جیسے میں نے بھی بتلایا نا، واقعہ سنایا کروں. تو بہرحال اب خلاصہ یہ ہے کہ شاہ الذی محدث رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے دیکھو جو نسبت انعکاسی ہے، انعکاسی فرمایا وہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آمد سے حاصل ہو گئی، ان کے مہد آمد سے. باقی 3 مرتبہ دبانا ہے، باقی 3 مرتبہ دبانا فرمائیے کہ آخری 3 نسبتوں کے القاء کے لیے تھا. الحمدللہ ہاں کون سی نسبت القائی اور اصلاحی اور نسبت اتحادی، یہ 3 نسبتوں کے القاء کے لیے تھا. ہمیں 3 مرتبہ دبانا ہے، یہ 3 مرتبہ دبانا یہ ایک نسبت انعکاسی وہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد سے حاصل ہو گئی آگے، اور باقی 3 مرتبہ دبانا یہ ان 3 نسبتوں کے القاء کے لیے تھا. بات ذہن میں آ گئی. ہاں اب دیکھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم. کتاب میں کچھ شبہات ہیں، لمبی لمبی تعبیرات بھی ہیں جن کا ان کا پھر میں نے خلاصہ کر دیا آپ کی خدمت میں. خلاصہ ہی تقریباً خلاصہ نکالنے کے لیے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے تب جا کر نچوڑ نکلتا ہے. مکھن ہے نا، مکھن بھائی کافی ہے کیا دودھ کو کیا کہیں رڑتے ہیں پہلے رڑتے ہیں پھر اس کے بعد آخر میں جا کر مکھن نکلتا ہے. تو آگے بات ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم. پوری آیت یہ کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں یاد رکھنا. اول ما نزل. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ما انا بقارئ کہ میں پڑھ نہیں سکتا، اس کا ان آیتوں میں جواب بھی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی، کہ آپ اپنے رب کے نام کی برکت سے پڑھیں گے. الحمدللہ. اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام کی برکت سے پڑھیں گے. الحمدللہ. الذی خلق، وہ ذات جو آپ کو پیدا کر سکتی ہے، وہ آپ کو پڑھا بھی سکتی ہے. جو آپ کو پیدا کر خلق ہے، اس طرح اشارہ ہے. خلق الانسان من علق، جو ذات آپ کو یعنی علقیت والی حالت سے نکال سکتی ہے، علقیت والی حالت سے نکال سکتی ہے، وہ ناواقفیت والی حالت سے بھی نکال سکتی ہے. وہ ذات جو آپ کو علقیت والی حالت سے نکال سکتی ہے، وہ آپ کو ناواقفیت والی حالت سے بھی نکال سکتی ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور جو ذات آپ کو قلم کے ذریعے تعلیم دے سکتی ہے، قلم کے ذریعے آگے نا، وہ قلم کے بغیر بھی سکھلا سکتی ہیں. حضرت علیہ السلام کے لیے تو جو قلم کے ذریعے تعلیم دے سکتی ہے، وہ قلم کے بغیر بھی سکھلا سکتی ہے. وہ ما لم نعلم، جو ذات آپ کو نامعلوم معاشیات سکھلا سکتی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے سکھلا سکتی ہیں. جو ذات آپ کو نامعلوم معاشیات سکھلا سکتی ہیں، اور نامعلوم دینیات بھی سکھلا سکتی ہیں، نامعلوم دین کی باتیں بھی سکھلا سکتی ہیں. پھر کہہ لیں کہ اقرأ بسم ربک الذی، اس میں ما انا بقارئ کا جواب بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک، آپ اپنے رب کے نام کی برکت سے پڑھیں گے. الذی خلق، جو ذات آپ کو پیدا کر سکتی ہے، وہ پڑھا بھی سکتی ہے. من علق میں، جو ذات آپ کو علقیت والی حالت سے نکال سکتی ہے. علقیت علق کا معنی ہے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس کا معنی. جو ذات آپ کو علقیت والی حالت سے نکال سکتی ہے، وہ ناواقفیت والی حالت سے بھی نکال سکتی ہے. اور آگے وعلم بالقلم، اور جو ذات قلم کے ذریعے تعلیم دے سکتی ہے، وہ قلم کے بغیر بھی آپ کو تعلیم دے سکتی ہے. آگے ما لم نعلم، وہ ذات یعنی جو آپ کو نامعلوم معاشیات سکھلا سکتی ہیں، اور نامعلوم دینیات بھی سکھلا سکتی ہیں. وعلم الانسان ما لم نعلم. پھر یہاں علم بالقلم آگے علم بالقلم میں اشارہ اس لیے ہے کہ جیسے قلم ہے نا، قلم یہ ذریعہ تعلیم ہے، تعلیم کا ذریعہ ہے. اس لیے قلم کو استاد نہیں کہا جاتا ہے. قلم تو ایک لکھنے کا ذریعہ ہے، تعلیم کا ذریعہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اسی طرح حضرت نبی علیہ السلام بھی بمنزل قلم کے ہیں اور واسطے کے ہیں. الحمدللہ. معلم اللہ پاک ذا خود ہے یاتنا، وہ درمیان میں بس نمائندہ ہے پیغام کو پہنچانے کے لیے. الحمدللہ. یعنی اللہ بالقلم میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ جس طرح قلم یہ ذریعہ تعلیم ہے، ایک وسیلہ ہے تعلیم کا، اسی طرح حضرت نبی علیہ السلام بھی وہ بھی یعنی تعلیم کا ذریعہ ہے. یعنی آپ تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کے پہنچنے کا ذریعہ ہے، واسطہ ہے.
بعد میں آ گیا الحمدللہ. اب آگے آہستہ آہستہ انشاءاللہ پڑھیں گے الحمدللہ. ہم فیصلہ مطالعہ کرنے آگے انشاءاللہ کچھ پیچھے سے ایسے چلتا رہے گا انشاءاللہ. تھوڑی سی عبارت اور پڑھ آگے. علیہ وسلم کے پاس آپ کی مبارک مجلس میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، رات کے وقت چاند کی طرف دیکھا. وکانت ہی لیلۃ البدر، 14ویں رات کا چاند تھا. چاند کی طرف دیکھا، فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے اس طرح کہ تم چاند کو دیکھ رہے ہو. اس چاند کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے. اس طرح رب کو دیکھو، اپنے رب تعالیٰ. ہمارے رحمۃ اللہ علیہ امروز شریف میں تھے. وہاں پر ایک بوڑھے آدمی لوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، مولوی جی میں نے اللہ میاں کی نعمتیں بڑی کھائی ہیں. اپنے سادہ انداز سے مولوی جی میں اللہ میاں کی بڑی نعمتیں کھائی ہیں. میرا اللہ میاں کو دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے. کیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا؟ ضرور ہوگا الحمدللہ. کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ تم چاند کو دیکھتے ہو. کوئی حارج نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. آگے چلیں. اگر عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سورج غروب ہو جائے تو نماز ہو جائے گی. لیکن فجر کی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، درمیان میں سورج نکل آئے، پھر نماز ہوگی. یہاں تو حدیث سے معلوم ہو رہا ہے وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِّن صَلَاةِ الصُّبْحِ، صبح کی نماز کی ایک رکعت مل جائے طلوع شمس سے پہلے، پس چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو پورا کر لیں. تو بھائی تو بات دھیان سمجھیں. مسئلہ تو یہی ہے نا، اگر آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور درمیان میں سورج غروب ہو جائے تو عصر کی نماز مکمل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور لیٹ آپ نے فجر کی نماز شروع کی آخر وقت میں اور درمیان میں سورج نکل گیا تو پھر فجر کی نماز نہیں ہوگی بلکہ قضا کرنی پڑے گی بعد میں. دیکھو یہاں پر اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے جو آپ نے پڑھی کہ ومن وَإِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِّن صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَن تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ. اور اسی طرح صبح کی نماز کے بارے میں ہی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نمازیں صحیح ہیں نہ. لیکن جو اوقات منہیہ والی حدیث، جن اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اوقات نہیں والی حدیث بھی ہے نا، اوقات منہیہ، وہ اوقات جن میں نماز پڑھنے منع کیا گیا ہے وہ کتنے وقت ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا؟ کون سے؟ طلوع شمس، طلوع شمس ہے نا، سورج کا نکلنا. یہ طلوع شمس کے بعد کتنا وقت ہوتا ہے؟ کتنا عام طور پر کتنا وقت ہوتا ہے؟ بہرحال مختلف وہ کیلنڈر سے معلوم کر لیا جائے. کہیں 12 منٹ ہوتا ہے، کہیں 15 منٹ ہوتا ہے. احتیاطاً 20 منٹ کہتے ہیں کہ طلوع شمس کے 20 منٹ کے بعد نماز پڑھنے میں مختلف اوقات میں
اور مختلف جگہوں کے اعتبار سے اوقات بھی مختلف ہوتے ہیں اس کے. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اشراق کا لکھا ہوتا ہے اس میں کیا لکھا ہے اس میں؟ طلوع شمس کا وقت 12 منٹ کا فرق یہاں لکھا ہے. ٹھیک، یہ کن کا ہے کیلنڈر، کہاں کا ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک. یہاں کتنا؟ اچھا، اس میں اشراق کا وہ کتنا آ رہا ہے؟ 5:08 پہ ہے. اور اشراق کتنا بجے؟ تقریباً کتنا بن جائے گا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 12 منٹ تو بہرحال یہی بعض جگہوں میں کچھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. باہر آپ احتیاطاً 20 منٹ کا ہی بدلا دیتے ہیں، لیکن یہاں اگر 12 منٹ کا لکھا ہے تو شاید 12 منٹ ہی ہوگا انشاءاللہ. ایسے حرم شریف میں بھی تقریباً اتنے اس کے آس پاس ہی ہوتا ہے وقت میں. بہرحال یہ جو مکروہ وقت گزرنے کے بعد پھر اپنے ہیں، اگر فجر کی نماز اگر کوئی آنکھ نہیں کھل سکی ہے تو پہلے یعنی پھر یہ ہے کہ زوال سے پہلے قضا کرے گا تو پہلے سنتیں پڑھے اور پھر اس کے بعد ہے فرض نماز قضا کر لے. اگر زوال کے بعد قضا کرے گا تو پھر یہ پھر فرض قضا کرے گا. زوال شمس، زوال کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ زوال کا وقت کتنا ہے؟ ہاں بتلایا تھا اس پر ہاں کتنا لکھا ہے؟ یعنی زوال میں 5 منٹ لگیں گے. اللہ جب سمجھ نہیں پڑتی ہیں تو میرے حرکت کا جملہ سادہ سا جملہ میں اپنے بعض باتیں ساری کتابوں میں نہیں ملتی ہے، قدموں میں ملتی ہیں. اللہ صرف گھڑی سے نہیں ساری چیزیں ملتی ہیں. اللہ میرے حرف فرمانے لگے زوال کا ہے. زوال کا معنی ہے سورج کا ڈھلنا. پہلے سورج نے بلندی کی طرف جا رہا ہے، اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور پھر زوال کا معنی ہے سورج کا ڈھلنا، یعنی مغرب کی طرف ڈھلنا جا کرنا. تو ڈھلنے میں کیا دیر لگے گی؟ بس یہ ہے ابھی یوں سورج جا رہا ہے یوں اور یوں، بس کیا دیکھو یعنی اس کے سورج کے پلٹنے میں کوئی دیر لگے نہیں. اگر وہ تو ایک لمحہ ہوتا ہے زوال کا. زوال کا وقت تو ایک لمحہ ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً جو زوال کا وقت کرنے میں لکھا ہوتا ہے احتیاطاً 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں نماز پڑھنا، یعنی 5 منٹ جو احتیاطاً 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد کا جو وقت ہے اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. اگر بات ذہن میں آ گئی کہ زوال کا وقت تو ایک لمحہ ہوتا ہے، یعنی سورج کا ڈھلنے میں کیا یوں پڑ جا رہا ہو، یوں پلٹا کھا لیا سوال. زوال کا وقت تو ایک لمحہ ہوتا ہے، اس میں تو کوئی تاخیر نہیں ہوتی نا. لیکن کیلنڈر میں جو وقت لکھا ہوتا ہے احتیاطاً 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ کے بعد کا جو وقت ہے اس میں نفل پڑھنا مکروہ ہے. یا قضا نماز وغیرہ کو پڑھنی ہے تو وہ ذرا وقت کے گزرنے کے بعد پڑھے، قضا نماز بھی نہ پڑھے اس میں احتیاطاً. تو زوال کا وقت تو ایک لمحہ ہوتا ہے کہ وہ تو فوراً ڈھل جاتا ہے، ایک لمحہ میں ڈھل جاتا ہے. لیکن جو کیلنڈر میں جو وقت لکھا ہوتا ہے احتیاطاً اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ کے بعد کا جو وقت ہے اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. کسی نے پڑھ لی ہو تو جائے گی ادا، لیکن باہر کراہت ہے اس میں. تو بھائی اور غروب شمس کا کتنا سورج کا غروب ہونا ہے اس کی بس یہ نہیں
یعنی سورج کی جو ٹکیا ہے اس کے اوپر نظر پڑ سکے جاگنا. یہ جو غروب کا وقت ہوتا ہے، جو سورج غروب ہو رہا ہے اور اس کی ٹکیا پر بھی یہ نظر پڑ سکتی ہے، آنکھیں چنھیاتی نہیں جاگنا، اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے. تو وہ کتنا وقت ہوتا ہے؟ وہ تقریباً 20 منٹ کا. غروب سے پہلے جو 20 منٹ کا وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے جاگنا. کہ 12 ذہن میں آ گئے، دھیان سے اب 12 سمجھنا. دیکھو اب یہاں پر 2 حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے. اوقات منہیہ والی جو حدیث ہے، نہیں والی حدیث، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یعنی فجر کی نماز نہ ہو جانا، یہ مکروہ وقت ہے جانا. اور اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ فجر کی نماز ہو جائے گا؟ اب ان 2 حدیثوں میں تعارض ہے. اس تعارض کو دور کرنے کے لیے ہم جو مابعد دلیل ہے قیاس، اس کی طرف رجوع کریں گے، قیاس کی طرف رجوع کریں گے. یعنی دو حدیثوں میں تعارض آ جائے، پھر جو مابعد دلیل ہے، جو بعد کی دلیل ہے، اس کی طرف رجوع کریں گے. ہم قیاس کی طرف رجوع کریں گے. اور قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ مغرب کی نماز، یعنی جو مغرب سے پہلے جو عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، درمیان میں سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز تو ٹھیک ہے، لیکن فجر کی نماز وہ ٹھیک نہیں. کیوں؟ بتلاؤ بھائی. حسامی پڑھی آپ نے؟ حسامی نون والا بتلاؤ بھائی. دیکھو نماز میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا. پڑھا ہے نا؟ نوانوار میں پڑھا ہوگا. نماز میں کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں ہیں. زکوٰۃ میں بھی 2 چیزیں ہیں. نماز میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا. نفس وجوب کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا ذمہ لگنا یقنا. اور ایک ہے وجوب ادا کا، تو اس کے ادا کا واجب ہونا کیا، اب اس کو ادا کرو یا کرنا. تو ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا. نفس وجوب کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا ذمہ لگ جانا ہے، ذمہ لگ جانا. نفس وجوب کا سبب کیا ہے؟ نفس وجوب کا سبب کیا ہے؟ کیا کریں بھائی، امتحان تو آپ نے سارے پاس کر رکھے ہیں نا بھائی. کتابیں تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو یا کا نام. اب کتابوں کی بہتات ہے، اس کی وجہ سے اپنے کمی رہ جاتی ہے. چلو اللہ کرم کرے گا، لیکن بہرحال پھر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. آپ پڑھائیں گے پھر اور سینہ کھولیں گے اللہ تعالیٰ. لیکن کچھ توجہ دلانی ہوتی ہے. کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، ان سب کتابوں سے گزرا ہوں الحمدللہ. اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ پہلی باتیں میں جو تھوڑی بہت آپ کے فائدے کی ہوں، کوشش کرتا ہوں کرنے کی. تو ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا. نفس وجوب، اب مثلا نماز ہے، نفس وجوب کا سبب کیا ہے؟ وقت. نفس وجوب کا سبب کیا ہے؟ جب نماز کا وقت داخل ہوگا، اب نماز آپ کے ذمے لگ جائے گی. بس الحمدللہ آج بات ہے ہمیں. تو نفس وجوب کا سبب کیا ہے؟ وقت میں جیسے وقت داخل ہوگا نماز آپ کو ذمہ لگ گئی الحمدللہ. اور ایک ہے وجوب ادا. وجوب ادا کا سبب کیا ہے؟ امر یا رکھنا. اقیموا جیسے نماز کا وقت داخل ہوگا تو یہ اقیموا کا جو خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اور
منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ ایک سیکنڈ میں کتنے، یعنی ایک منٹ میں کتنے 60، نہیں ایک گھنٹے میں کتنے منٹ، اور ایک منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں 60 یا نہیں؟ تو پھر ایک گھنٹے میں گویا کہ ہر سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب متوجہ ہے، اقیمو اقیمو اقیمو، اب تو پڑھ لو، اب تو نماز پڑھ لو، اب تو پڑھ لو۔ گویا کہ ایک گھنٹے میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ ایک گھنٹے میں ہاں 36 مرتبہ فرما رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ معاف فرما رہا، یعنی اقیمو پڑھ لے، اقیمو اقیمو اقیمو، یہ اللہ کی رحمت ہو جائے، اب تو پڑھ لیں، اب تو پڑھ لیں، اب تو پڑھ لیں۔ تو بھائی بغیر اس ذات کی اگر ہے بار بار فرمانے کے باوجود پھر بھی اگر بجا بھی نہ کرے تو پھر بھائی پھر وہ جو بھی سزا دیں اس کے ہم مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگر ایک گھنٹہ وقت 3600 مرتبہ فرما رہے ہیں اقیمو اقیمو، یا اگر ہر سیکنڈ میں متوجہ ہے اللہ تعالیٰ کا متوجہ ہے آپ کی طرف۔ تو ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا۔ نفس وجوب کا سبب کیا ہے؟ وقت ہے، جیسے وقت داخل ہوگا نماز آپ کے ذمے لگ جائے گی اکنا۔ اور وجوب ادا کا سبب کیا ہے؟ عمل ہے، عمل اکنا، عمل ساتھ ہی فون ہے وہ ہے نفس میں۔ تو بھائی کی بات رہنا ہے، پھر یاد رکھنا نفس وجوب کا سبب کیا ہے؟ وقت ہے نا، وقت۔ اگر یہ وقت اگر کامل ہو، اگر وقت کیا ہے تو وجوب بھی کامل، وجوب کامل تو ادا بھی کامل ہونی چاہیے، ایسی ہے۔ نفس وجوب کا سبب کیا ہے؟ وقت ہے، اور وقت اگر کامل ہے تو وجوب بھی کیا ہوگا؟ کامل، اور وجوب کامل ہو تو ادا بھی کامل ہونی چاہیے۔ عجیب بات ہے میں آگے۔ اور اگر وقت ناقص ہو تو وجوب بھی کیا ہوگا؟ ناقص، تو ادا بھی ناقص، تو نماز ٹھیک ہو جائے گی اگر دھیان سے ماننا۔ لیکن اگر دیکھو وجوب کامل ہو ادا ناقص ہو پھر نماز ٹھیک نہیں آتا، یعنی جیسا وجوب ویسی ادا۔ اگر وجوب اگر کامل تو ادا بھی کامل ہونی چاہیے، وجوب اگر ناقص تو ادا بھی ناقص ہونی چاہیے۔ عجیب بات ہے نا۔ اللہ اب آ جائیں، اب آ جائیں فجر میں، آ جائیں فجر میں۔ فجر کا کل وقت کامل ہے، ایسی ہے نا، فجر کا کل، اس میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، فجر کا کل وقت کامل ہے۔ جب کل وقت کامل ہے تو وجوب بھی کیا ہوگا؟ وجوب بھی کامل۔ جب وجوب کامل ہے تو ادا بھی کیا ہونی چاہیے؟ کامل۔ لیکن اگر ادا ناقص ہو تو پھر نماز ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں جیسا وجوب ویسی ادا نہیں ہو رہی آدم ہے۔ میں نے کہا نا نفس وجوب کا سبب کیا ہے؟ وقت۔ نماز کے ذمہ لگنے کا سبب کیا ہے؟ وقت ہے۔ اگر وقت کامل ہو تو ادا بھی کیا ہونی چاہیے؟ وقت اگر کامل تو وجوب بھی کامل، وجوب کامل تو ادا بھی کامل ہونی چاہیے۔ اور فجر میں یہ صورت نہیں ہے کہ میں وہاں پر کیا نفس وجوب جو ہے کامل ہے، کل وقت کامل ہے تو وجوب بھی کامل ہے، وجوب کامل تو ادا بھی کامل ہونی چاہیے، لیکن ادا یہاں پر ناقص ہو رہی ہے، درمیان میں سورج طلوع ہو گیا ہے، اس لیے نماز ٹھیک نہیں ہے۔ اور باقی مغرب میں کیا تھا؟ عصر کے وہ آخری وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، آخری وقت میں، اور آخری وقت یہ ناقص ہے، آخری وقت مکروہ وقت ہے، تو یہاں پر وجوب نفس وجوب کا سبب کیا ہے؟ وقت ہے، وقت ناقص تو وجوب بھی ناقص، اور آگے ادا بھی کیا ہو رہی ہے؟ ناقص ہو رہی ہے۔
یہ نماز ٹھیک ہے الحمدللہ. آج یہ بات ذہن میں آ گئی. ہاں یہ ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ تو باہر عصر کی نماز تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن مغرب کی نماز جو ہے ہاں وہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں فجر کی نماز زیادہ مغرب کی بات پہلے پڑی ہے. اب چلیں میں نے آگے میں کہ دو یہاں قیاس کی طرف رجوع کریں گے اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ فجر کی نماز ٹھیک ہو اور فجر کی نماز ٹھیک نہ ہو اور عصر کی نماز ٹھیک ہو. کیونکہ نماز میں دو چیزیں ہیں. کون سی؟ نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا. نفس وجوب کا سبب کیا ہے؟ اگر وقت کامل ہے تو وجوب بھی کامل. وجوب کامل تو ادا بھی کامل ہونی چاہیے. آج یہ بات اہم آگئی. اور فجر میں کیا ہو رہی ہے؟ اس کا وجوب کامل ہے لیکن آگے ادا ناقص ہو رہی تو وہ نماز ٹھیک نہیں. اور عصر میں کیا ہے؟ عصر کا آخری وقت مکروہ وقت ہے. مکروہ وقت میں نماز شروع کی ہے. اب وہاں پر یا وقت ناقص تو وجوب بھی ناقص اور وجوب ناقص تو ادا بھی کیا ہو رہی ناقص ہو رہی تو وہ نماز ٹھیک ہے. اگر وہاں درمیان میں اگر مغرب کا وقت شروع ہو جائے پھر بھی نماز ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پر کوئی مکروہ وقت نہیں. وہ ایک نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے تو گویا کہ نماز کا وقت داخل ہونے کی وجہ سے جو پہلے کچھ اندھیرا تھا اور وہ اجالے میں تبدیل ہو گیا ہے. وہ بھی ہے اور روشنی میں تبدیل ہو گیا ہے. تو لہٰذا اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا داخل ہو گیا. وہاں کے درمیان میں اگر سورج غروب ہو بھی جائے پھر بھی نماز ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ وہ اگلی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے اور وہ کامل وقت ہے. وہ ایسا ہے جیسا کہ پہلے یعنی اندھیرے کے بعد اجالا ہو گیا الحمدللہ. اس لیے وہ نماز ٹھیک ہو جائے گی. جزاک اللہ. اللہ قبول فرمائے.